اصل میں ہم تمہاری طرح انسان نہیں ہیں. میں نے اپنی والدہ کو اٹھایا, زبردستی بھائی کو اٹھایا اور ان سے کہا باہر نکلو, دیکھیں تو صحیح جن ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. چھت گری ہے, ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. اس وقت تک والد صاحب کے باہر جانے کا ہو چکا تھا. ہمارے یہاں ایک بڑا کانسیپٹ ہے, وہ فلاں جن فلانے پہ عاشق ہو گیا. عاشق نہیں ہوتا ہے, پریشان کرتا ہے کسی وجہ سے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرض کریں ایک جن ہے, وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا, اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے, وہ فیملی جو انسانوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتی. یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ دیکھیں وہ جو لڑکی تھی ان کی آپس میں دوستی تھی. آپ کا سوال تھا کہ ان کی دوستی رہی ہوگی, نہیں رہی. وہ اس لیے کہ جب تک وہ مخفی تھی, اس کی برادری کو پتا مخفی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے ان کی آپس میں دوستی ہے, تو وہ دوست تھے. وہ دوست رہے بھی تو اس کی برادری اسے ملنے نہیں دے گی. اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بہن بھائی ہیں, وہ تائے چچا ہیں جیسے آپ کے ہیں. یہ رشتے سارے ویسے ہیں. اللہ جانے وہ نام کیا دیتے ہوں گے. دیکھیں وہ رہتا ہے. میرا تو بلکہ کانسیپٹ تھا, میں ایک دفعہ ایک عالم ملے, ان سے گفتگو کی. میں کہا یار مسئلہ یہ ہے, آپ اس بات کو جانتے ہیں, مان سکتے ہیں کہ ایک جن ایک لڑکی پہ عاشق کہنا ہو گیا جی. میں کہا اچھا فرض کریں اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس نے کھلانا پلانا ہے. جنات ہے, جادو سے تو نہیں لائے گا. وہ الف لیلوی داستان تو ہے نہیں کہ وہ جائے گا جادو کرے گا اور کھانا آ جائے گا. انہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہوگی نا, اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے وہ. اور جو کر رہا ہے, وہ جو کام کرے گا یا کرتا ہے, اگر وہ چھوڑ کے ایک کے پیچھے لگ گیا تو اس کی بیوی کیا کہے گی؟ وہ تو اپنے سسرال والوں کی بھی جان کھا جائے گی, اپنے بہن بھائیوں میں بھی کہے گی یار اسے دیکھو کہاں جاتا ہے. اس کی تو جان بھی بن گئی. اور اس میں یہ ہوا کہ پھر جب وہ چھوڑ کے گئے نا, تو کیونکہ ان کی آبائی جگہ تھی, اور آپ کو بھی اگر آپ کی یہ جگہ چھوڑنی پڑے جہاں آپ رہتے ہو, تو آپ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ دو گے. آپ کچھ رجسٹ کریں گے, اچانک نہیں چھوڑ دیں گے. جب آپ بے بس ہو جائیں گے پھر آپ جگہ چھوڑیں گے. اس بے بسی سے پہلے جو آپ حملہ کریں گے وہ کسی حد تک ہوگا, وہ کہیں جائیں گے, وہ پورے طریقے سے آپ اسے جگہ کو بنائیں گے. تو یہ مطلب یہ چھوٹا سا واقعہ تھا, مجھے اس طریقے سے یاد آ گیا کہ اب آپ آئے اور ہم نے وہ ذکر کیا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ یار ہم اس طرح گئے تھے اور شرارت کرتے تھے. اس وقت ڈراتے تھے لوگوں کو, شرارتیں کر کے مختلف سوانگ بھر کے چہرے پہ وہ لگا کے رنگ, اور وہ میلے ہوا کرتے تھے ہمارے دور میں, تو وہ داڑھی وغیرہ مل جاتی تھی, ماسک مل جاتے تھے خطرناک سے. وہ لوگوں میں حوصلہ بھی بہت تھا. وہ اس سارے سینیریو میں وقتی طور پہ گھبرا بھی جائے غصہ نہیں کرتے تھے, دل میں نہیں رکھتے تھے. وہ وقت بہت بہتر تھا. میں چاہتا یہی تھا کہ آپ بھی وہ وقت دیکھتے, مگر شاید ہم وہ آخری نسل ہیں جس نے یہ اس طرح کی محبتیں دیکھی ہیں, اس طرح کے ماحول دیکھے ہیں. اچھا شہباز صاحب, جس جگہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس گھر میں, اس صوفے میں, اس کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم آپ کو یہاں پہ ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے کہ یار یہاں پہ کوئی دوسری طرح کی مخلوق ہمارے علاوہ بھی بیٹھی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر وہ یہ احساس دلوائے کہ میں ہوں, بتانا چاہے, ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم بات کریں گے ان حقائق پہ کہ یہ جنات اصل میں چیز کیا ہے. ایسے ہے نا, آپ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں جنات اور ان کا وجود. دیکھیں جنات اور ان کا وجود, جہاں تک ہمارے علماء اور بڑے بڑے عالم اور اس طرح کی چیزیں جاننے والے یا دین اور مذاہب سے جڑے ہوئے لوگ اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے جتنی ان کی تحقیقات ہیں علمی عملی طور پہ انہوں نے جو ثابت کیا, انہوں نے ثابت کیا کہ جنات کی 3 اقسام ہیں. ثابت بھی ہوتی ہیں. بہت بڑی بڑی اسلامی ہستی ہیں, نام نہیں لیتا, کنٹروورشل ہو جاتی بات. انہوں نے ثابت کیا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں.
دیکھیں ایک وہ ہے جو ہوا میں رہتے ہیں, وہ زمین پہ نہیں آتے, ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جہاز اڑے گا اور اس سے جا ٹکرائے گا یا وہ جہاز سے ٹکرا دیں گے. ان کی اپنی زندگی, آپ کی اپنی زندگی, مگر یہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر وہ جنات ہیں جو انسانی بستیوں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. اب وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انسانی شکل و صورت میں بھی, حیوانی شکل و صورت میں بھی رہتے ہیں, ہوتے ہیں, موجود ہیں, مگر اللہ نے ان کی بھی کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں, آپ کی بھی کچھ حدود مقرر کر رکھی ہیں. ان کی بھی ایک نیچر ہے, آپ کی بھی ایک نیچر ہے. اب اس جو آپ کی نیچر ہے اس کے اگینسٹ ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا پتا جو آپ کے سامنے سے کوئی کتا گزر گیا, کوئی جانور گزر گیا, وہ کیا چیز ہے؟ اکثر ویسے میں ایک چیز سوچتا ہوں اکثر نا, کہ جیسے اب جنات ہیں یہ جب چاہیں, مطلب ہمیں تو عام طور پر نظر نہیں آتے, ہمارے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں لیکن ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, لیکن اسٹل ہم ان کو دیکھتے ہیں. کبھی یہ بلی کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کبھی یہ کتے کی شکل میں آ جائیں گے, یا ہم انہیں الگ شکلوں میں دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ جب چاہیں یہ ہمارے سامنے آ جائیں اور جب چاہیں یہ غائب ہو جائیں. ہاں ایک طرح یہ کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں اللہ نے, میں نے بھی ایک ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی کچھ حدود اور کچھ شرائط آپ کے لیے بھی ہیں, ان کے لیے بھی ہیں. وہ آپ کی بستی میں آئیں گے تو انسانوں کے روپ میں آئیں گے یا جانور کے روپ میں آئیں گے. اگر وہ جانور کے روپ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اگر وہ ایک ایسی مخلوق جانور کے روپ میں آپ کے پاس آئی, ٹھیک ہے, اب آپ نے جانور کو دیکھا, وہ جانور دوسروں سے ہٹ کے ہوگا. اگر وہ انسانوں کے روپ میں رہتی ہے آپ کے سامنے, تو وہ انسان بھی 100% آپ جیسا نہیں ہوگا نا, کچھ فرق ہوگا. اور پھر ایک تیسری چیز, ایک وہ بس جنات کی بستی بھی ہے جو انسانی بستیوں سے دور رہتی ہے, اجاڑ بیابان میں رہنا پسند کرتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے الگ طرح کے کانسیپٹ ہیں. ہمارے یہاں لوگ ان جنات کو جنات نہیں مانتے. آپ اگر غور کریں تو جن جنات کو جنات نہیں مانتے, آپ ان کو چڑیلوں سے تشبیہ دیتے ہیں. سرکٹے, بدروہیں, بھٹکتی ہوئی روحیں. ایسا کچھ نہیں ہے, روح نہیں بھٹکتی ہے, جنات ہیں, ان کی نسلیں ہیں. اگر آپ اجاڑ بیابان کے رہنے والے جنات میں جا کے گھسنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ تصادم ہوتا ہے. ڈرا دیا, دھمکا دیا, وہ ان کے اختیار میں ہے نا. کہ آپ ایک وقت تھا آپ نے اپنی طاقت دکھائی, آپ ان کے علاقے میں گھس گئے, پھر انہوں نے اپنی طاقت دکھائی, اللہ نے انہیں بھی کچھ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. شیطان جن ہے. اب اگر وہ جن ہے تو کیا وہ آپ کے جسم میں حلول نہیں کرتا؟ کرتا ہے, وہ کرتا ہے نا. آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے وہ یار. آپ اس کی سوچ نہیں بدل سکتے, آپ اسے بچ سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ اب یہ 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو ہوا میں رہتے ہیں, ایک وہ جو انسانی بستیوں میں رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ, انسان بن کے یا کسی اور طریقے سے. اچھا شہباز صاحب, ابھی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ آپ کو اس کمرے میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں. وہ بس میں تھوڑا سا اس کو بڑا ہی ایک مختصر سا رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کے دل میں بھی کوئی خوف نہ آ جائے کہ میں نے آپ کو کہاں بٹھا دیا ہے. کیونکہ اس صوفے پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم, اکثر میرا معمول یہی ہے کہ میں اس کمرے میں زیادہ ہوتا ہوں. میرا سارا کام یہاں پہ ہوتا ہے, میرا اسٹوڈیو یہاں پہ ہے, میری جتنی ایڈیٹنگ وغیرہ سب جو کام ہے میرا اسی کمرے میں ہوتا ہے. تو ہمارا ویکینڈ کے اوپر اکثر پلان بنتا ہے کہ ہم موویز دیکھیں گے, کچھ دوست وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر. تو کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ میں, میرا ایک دوست اور گھر والوں میں سے بھی میرا بھائی وغیرہ جو تھا, ہم ایک مووی دیکھ رہے تھے یہاں پہ ادھر ہی بیٹھ کے اسی صوفے کے اوپر. تو سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا ہم نے, اور سائڈ پہ کوشنز وغیرہ پڑے ہوئے تھے کچھ. تو ہم مووی دیکھ ہی رہے تھے, اور قسمت سے ہم مووی بھی پھر دیکھتے ہیں, چن کے نکالتے ہیں جو مووی ہمیں لگے کہ یار یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کرے گی. تو کچھ سین اس طرح کا ہوا کہ مووی نے تو رونگٹے کھڑے نہیں کیے, لیکن جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے. تو ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے تو ہمیں نا اچانک سے ایک آہٹ سی فیل ہوئی کہ جیسا کوئی واش روم میں گیا. میں نے جب ادھر دیکھا تو دروازہ بند پڑا ہوا تھا, جیسے کہ ہم نے دیکھا دروازہ بند ہے, یہ دروازہ بند رہتا ہے, لیکن کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. اور اسی کونے کے اوپر کوشنز وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو اچانک جو میں نے وہاں پہ دیکھا تو کچھ نہیں تھا. جیسے ہی ہم نے اپنا فیس دوبارہ مووی کی طرف ٹرن کیا
تو پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ, یا اس نے اپنا دھیان ہماری طرف کروانا تھا. سر وہ جو کشن وہاں پڑا تھا وہ صوفے سے ایسے جیسے کسی نے اسے دھکا مارا ہے, وہ اس طرح سے آ کے ہمارے پاؤں میں گرا, اور ہم تو سب مووی لیپ ٹاپ وغیرہ سب چھوڑ کے باہر بھاگے. دیکھیں بیٹا, میں جو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ غور کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا 3 قسمیں, صرف قسمیں بتائی ہیں, بستیوں سے باہر, بستیوں میں, ہوا میں, ٹھیک ہے جی. مگر آپ دیکھیں اس میں اچھے بھی ہیں, اس میں برے بھی ہیں. اب جیسے آپ بتا رہے تھے, ہو سکتا ہے کوئی اچھی مخلوق ہو, اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. ہو سکتا ہے وہ لمحہ عبادت کا لمحہ ہو جسے آپ اس طرح کر رہے تھے, اس نے آپ کو احساس دلایا. ممکنات میں شامل ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے تہجد پڑھنی شروع کی. اللہ نے اس میں بڑی کنٹینیوٹی دی. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں بہت زوست تھا, تھکا تھا, اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری آنکھ کھلے گی. یاد رکھیے, دیکھیں قدرت آپ کی مدد کرتی ہے اور اس کی مخلوقات بھی آپ کی مدد کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہیں اور قدرت نے آپ کو کوئی شترے بے مہار چھوڑ دیا ہے. نہیں, وہ دیکھ رہی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز, پھر وہ دیکھتی ہے بعض اوقات مصلحتاً جو ہم نہیں سمجھتے, وہ قدرت بہتر جانتی ہے. وہ ہوا یہ کہ میں اللہ سے کہا, میں کہا پروردگار مجھے لگتا ہے میری آنکھ نہیں کھلے گی, تو میں یہ جو عبادت کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے اور ذہن کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے, تو بہتر یہ ہے کہ پروردگار, دعا مانگی ہے میں نے کہ پروردگار میں سو بھی جاؤں تو مجھے کسی باحق کو اٹھا دینا. اب واقعہ یہ ہوا کہ مجھے نیند آئی. دیکھیں آپ کسی بھی کام کو 21-22 دن کرتے ہیں تو آپ کی ہابی بن جاتی ہے, وہ آپ کی عادت وہاں سیٹ ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھ لیں, آپ روزہ رکھ لیں, وہ پہلے آپ کو چند روزے لگتے ہیں, اس کے بعد پھر 21-22 کے بعد تو ایزی ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا. سو گئے, سردیوں کے دن تھے, کمبل میں تھے, تھکے ہوئے بھی تھے, نیند آ گئی. اور جب آ ہی گئی, اچھا آنکھ کھلی ہے تہجد کے ٹائم, اسے تھوڑا سا پہلے آگے پیچھے. اب آنکھ کھلی ہے, میں نے اپنے آپ کو لپیٹا کمبل میں. مشکل ہوتا نا سردی کے لمحوں میں آپ اٹھ جائیں اور جو بھی آپ اسے کانسیپٹ کو کہیں اور بات کریں. تو میں نے کمبل لیا اور میں لیٹ گیا. اچھا, اب میری جو فیملی تھی وہ بھی گھر نہیں تھی, میں تھا. مجھے لگا کہ ہمارے صحن میں گھنگروں کی آواز آ رہی ہے, کوئی اس طرح کا ہے جو ایک ناچ گانا ٹائپ. تو میں نے, میری عادت, میں گھڑی پہن کے سوتا ہوں, میں گھڑی میں ٹائم دیکھا, میں نے آواز لگائی, میں کہا کسی شرم نہیں آ رہی, کون ہے؟ اتنا جاگ گیا تھا کہ مجھے لگا کہ باہر اس طرح کی. اب وہ گھنگروں کی آواز رکی. اب میں نے یاد کیا تو دیکھا میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے سے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کیونکہ یہ واقعہ مجھ پہ گزرا. ڈر اچانک سہم جانے کا نام ہے, چونک جانے کا نام ہے. اگر آپ کہیں گے میں یہاں ڈر گیا تھا وہ آپ کے صوفوں کی وجہ سے, تو وہ نہیں, مجھے پتہ ہے. اب وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ وہ گھنگروں کی آواز رکی اور مجھے لگا کوئی اندر کی طرف, باہر چاندنی تھی صحن میں اور مجھے پتہ تھا گھر میں کوئی نہیں ہے. اور وہاں سے وہ چلتی چلتی مخلوق جو بھی تھی وہ میرے کمرے کے دروازہ گئی, اس کا مجھے سایہ محسوس ہوا. میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کمبل کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا. اب مجھے لگا کہ میں بڑا کمزور سا انسان, ہے ہی ایسا کمزور سا, طاقتور بھی بہت ہے. اب وہ مخلوق جب آ گئی نا, کمرے کے اندر داخل ہو گئی, تو ایسا لگا جیسے میرے گلے کو پکڑ لیا, میرا گلا گھونٹ دیا. وہ گھبرا گیا. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ زبان سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہوا. میں اٹھ کے بیٹھا. ارے میں اٹھ کے بیٹھ گیا نا, اور اٹھ کے بیٹھ گیا باقاعدہ. پھر میں اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی, میں کہا ہو یہ
نماز کا ٹائم ہے. پھر میں کو یہ آپشن میں نے قدرت کو دی تھی کہ جیسے چاہو اٹھا دینا, بے طریقے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مخلوق آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہو کہ عبادت کا ٹائم ہے, آپ عبادت کریں. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن جنوں سے جنگ کی تھی, کاغذوں میں نہیں کی تھی, سفلیاتی یا عملی تعویذ ڈنڈے سے نہیں کی تھی, 1 to 1 جنگ تھی وہ. اور جو 1 to 1 جنگ تھی نا, اس میں اگر ان کے سپاہیوں کا نقصان ہوا تو ان کا بھی ہوا, مگر اللہ نے فتح ان کے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے جنات پہ حکومت کی. یہ سلیمانی ہیکل آج جسے یہودی تیار کرنا چاہتے ہیں, وہ محل سلیمان حضرت علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پہ ایک رعب بٹھایا کہ ان کے انتقال کے بعد بھی وہ جنات پیچھے پلٹ کے دیکھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اور وہ کام کرتے رہے. دیکھیں وہ فزیکلی کام کرنے کے عادی ہیں وہ مخلوق, ہمیں نہیں پتہ ہے. اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ جی وہ گھر ایک دن میں بنا دے گی, اور نہیں یار, وہ ہیکل بنانے میں ٹائم لیا انہوں نے یار. ہمیں جنات کے بارے میں نا وہ جو الف لاء میں یا آپ کو دوسرے ملک کے لٹریچروں سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ وہ جنات ہیں تو انہوں نے الادین کا ایک دن میں محل بنا دیا, ایسا کچھ نہیں کر سکتا جن بھائی. وہ بھی آپ کی طرح اللہ کی مخلوق ہے, اس کے بھی اختیارات ہیں, کچھ محدود ہیں. ہاں کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ نے انسان کو برتری دی, اور جہاں اللہ نے انسان کو برتری دی, اگر آپ غور کریں تو اس نے دوسری مخلوقات کو بھی کوئی برتری دی ہے. آپ ہاتھی کی طرح وزن نہیں اٹھا سکتے, ٹھیک ہے, آپ چونٹی جتنی محنت نہیں کر سکتے. بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات ہے. ہاتھی ہم سے تقریباً یہ وہ بڑی مخلوق ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اور چونٹی وہ چھوٹی مخلوق ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. یہ دونوں مخلوقیں آپ دیکھتے ہیں, مگر کیا آپ ان کے لیول کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں, وہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی جنات کے واقعات, یہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے وہ جنات کا, تو جو آپ نے واقعہ بتایا میں اسے اس طرح لوں گا کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی اچھی روح ہو. دیکھیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی مخلوق نہ ہو کسی قسم کی, مگر اسے اللہ نے جو اچھے لوگ ہیں انہیں اچھے کاموں کے لیے مختص ہے, وہ اچھے کام کرتے ہیں, وہ آپ کو پریشان نہیں کرتے ہیں. اور اس میں پھر وہ شیطان سے بھی آ جاتے ہیں, ہم میں بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں. وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں, آپ کو ڈرا سکتے ہیں, آپ کے بچوں کو پریشان کر سکتے ہیں, گلی محلے میں ویسے ہی ہراس پھیلا سکتے ہیں. وہ ان کے متعلق کچھ ایسا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ملاقات ہوگی تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا انسانی بستی میں جنات کا.